وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم بھی غیر مشروط طور پر پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ہمارے رابطے تھے اور ہیں، یہ صرف کہیں رابطہ نہیں ٹوٹا. السلام علیکم. پاکستان مسلم لیگ نواز نے غیر مشروط طور پر پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات بحال کرنے کا اعلان کر دیا. خوش آئند سٹیٹمنٹ ہے، اس لیے کہ ملک کے اندر جو سچویشن بنی ہے، خاص طور پر فیصل آباد کے واقعے کے بعد ابھی لاہور، کراچی اور پورے پاکستان کی کالز باقی ہیں، تو اس میں ایسی ہی کسی سٹیپ کی توقع تھی کہ بہت ہو گیا، اب کافی مارچ وارچ دھرنے ہو گئے، اب کسی کنسٹرکٹیو معاملات کی طرف آئیے. اس تمام مسئلے کا، اس تمام تنازع کا الٹیمیٹلی اینڈ ایسے ہی موقع پر ہونا ہے جب دونوں جماعتیں آپس میں براہ راست مذاکرات کریں اور کچھ جو حل طلب ایشوز ہیں اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. نون لیگ کو چاہیے کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرے اور جو نکات جس کے اوپر ایگریمنٹ ان کا نیت ہے کرنے کی، ایک دو روز میں وہ معاملات کلیئر کریں. تحریک انصاف والے بھی بڑا دل دکھائیں، کیونکہ جب کاروبار کی بندش ہو یا پہیہ جام ہو تو شاید عمران خان اور نواز شریف کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہت سے غریب لوگ جو اس دن اپنی روزی روٹی کما کے بچوں کا پیٹ نہ پال سکیں گے، ان کے بچے اگر بھوکے سوئیں گے تو یقیناً ان دونوں کو دعائیں نہیں دیں گے. تو پورے پاکستان کے ان لوگوں کی، جو غریب لوگ ہیں جن کی روزی اسی دن کی دہاڑی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ان کے بچوں کی اس دن کی روٹی، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں جماعتیں بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور ایکسپیڈیشیسلی اس مسئلے کو حل کریں. آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس یہی رہے گا. دوسرا، ملالہ کو آج نوبل انعام مل گیا، جس کی اناؤنسمنٹ تو پہلے ہی آ چکی ہے، لیکن آج انہیں ایوارڈ بھی ہوا. بہت پاکستان کے لیے خوش آئند چیز ہے، لیکن اس حوالے سے بھی ہمارے ہاں اتفاق رائے نہیں ہے. ہم اس کو ویلکم کرنے کے لیے فراخ دلی سے تیار نہیں ہے. خواہ وہ بسم اللہ پڑھ کے اپنی تقریر کا آغاز کرے، قرآن پاک کے حوالے دے، پھر بھی ہمارا دل اس معاملے میں صاف نہیں ہے. شاید ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے شاید اس کو گولی کھانی پڑی، تعلیم، جس پہ ہماری حکومتیں توجہ نہیں دیتی. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیو سے سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، طارق عظیم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے میاں محمود الرشید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. تینوں کو ویری وارم ویلکم. طارق عظیم صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. مذاکرات کرتے کرتے کافی تاخیر کر دیا آپ نے بحال، لیکن آخرکار آج اناؤنسمنٹ آ گئی. جی، اناؤنسمنٹ آج تو نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اور طریقہ کار کوئی نہیں ہے جی، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں اس کو سینسبلی دیکھیں تو اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ سڑکوں پہ رہیں، آپ دھرنے دیں. مذاکرات کبھی سڑکوں پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتے، نہ یہ معاملات حل ہوتے ہیں. اور ہمیشہ سے کہا ہے، آج بھی دوبارہ ریپیٹ کیا گیا، یہ نئی بات نہیں ہے. ہم نے کہا ہے غیر مشروط طریقے سے دروازے کھلے رہے، لیکن اس دروازے سے آپ نے اندر آنے کی دعوت نہیں دی. وہ ہم مذاق کرتے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہنا نہ کہ چائے نہیں پلانی ہو تو کہتے ہیں 2 چائے لے کے آئیں، تو آپ بھی وہ کرتے تھے. مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم. ایسی بات نہیں. وہ البتہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی ہم نے بھی آفر نہیں کر رہے یا مذاکرات نہیں کر رہے. ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خود آفر کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جاتے کو آنے کے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب اگر جا سکتے ہیں، 2 دفعہ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، ان کے گھر بنی گالا جا سکتے ہیں. بارہا کہا گیا کہ اگر وہ کہیں کہ وہاں پہ آ جائے، وہاں چلے جائیں گے. ہم کنٹینر میں چل کے گئے ہیں، وہ تو ہمارے پاس نہیں آئے. جب کبھی بھی انہوں نے کہا ہے ہم ہمیشہ گئے ہیں، جہاں بھی ملاقات کے لیے کہا ہے ہم ہمیشہ گئے ہیں. آج بھی اب دوبارہ کہہ رہے ہیں غیر مشروط طریقے سے. ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ تیار ہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، وی آر ریڈی ٹو. مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ کی جماعت کا موقف تو یہی تھا کہ بات کریں اور مسئلے کا حل کریں. ہم ہی ہیں. ہم اس بحران سے پاکستان کے عوام کی آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہیں اس نجات مل جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. لیکن کہیں میں ان کو کہتا رہا ہوں، وہ تیز بہت ہیں، یہ دھیمے بڑے ہیں نا. یہ چلتے چلتے ان کو بڑا وقت لگ جاتا ہے. وہ شور شرابے، یہ میں کہتا ہوں، بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. فیصل آباد کی صورتحال کی وجہ سے ان پہ بوجھ بڑھ گیا ہے، اخلاقی بوجھ بھی ہے، اور عوام کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے کوئی حکومت کی خیر خواہی میں بیانات نہیں آ رہے ہیں. تو اس پریشر میں بھی یہ کہنے لگیں گے کہ باتیں تو کریں گے، لیکن اللہ کرے کل پرسوں تک پھر باتیں کریں. لیکن ان میں سے نکلے گے 3-4 وہ مذاقیں اڑائیں گے، ایسی مذاقیں اڑائیں گے، ایسے بیان دیں گے، آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے. یاری وفاقی وزیر ہے. دیکھیں میرے سائیں، میں اپنی مثال دینا چاہتا ہوں 5 منٹ کے لیے. ذوالفقار علی بھٹو کے لیے 77 میں کیا نہیں کیا. گلی گلی میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لاہور میں، کراچی میں، ہر جگہ. کسی بھی جگہ پر بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا، پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ عوام باہر نکل آ جائے، میرے کارکن آ جائے. لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. حیرت کی بات ہے، حکومت دھمکی دے رہی ہے. بھائی پی ٹی آئی تو ایسا بھلے کرے، وہ اپوزیشن کی جماعت ہے، وہ چاہے گی یہ صورتحال بنے. آپ تو صبر کریں، ہمارے بھی جی شعر آ جائیں گے جی، وہ جی ہم بھی نکل آئیں گے جی. یہ کوئی لہجہ اچھا نہیں ہے. ہر حال میں ندیم صاحب نقصان حکومت کا ہے.
77 کی ایک اچھی جو موجودہ صورتحال سے مماثلت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ووٹوں کا تنازع تھا، اور اگر وہ جنرل ضیاء ماشاء اللہ نہ لگاتے تو اس پہ بھی ایگریمنٹ تھا کہ 40 قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو امپاور کر کے ٹریبیونل کے اختیارات دے کے ان کی تحقیقات کروا دی۔ شاید آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایسے ہی حلقے سے شروع ہوا تھا، ایک حلقہ لاڑکانہ کا، عباسی صاحب کا، جالمن صاحب کا، ایک حلقے سے شروع ہوا، اور پھر جنہوں نے آگ لگانی تھی وہ اپنا کام کر رہے تھے، وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اخیر میں انہوں نے ماشاءاللہ لگا دیا، پہلے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے۔ ان کو بھی میں نے آپ کو یاد ہے، میں کہا یہ ہے تو 2-3 حلقے کا، آخر پوری الیکشن کی بات ہونے لگی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اپوزیشن تو ایسے کرے گی، وہ تو چاہے گی لیکن چلو ہم آئیں، ان کو جلدی ہے عالم کی، لیکن حکومت ہے تو تدبر سے کام لے، ٹھنڈائی سے کام لے، آرام سے۔ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں، میاں صاحب پہلے تو بات چیت کے حوالے سے آپ کی جماعت کا رد عمل وہ آپ سے جان لوں، پھر فیصل آباد والے واقعے سے بھی جاننا چاہوں گا۔ آپ کی جماعت ویلکم کرے گی جو دعوت ہے ڈار صاحب کی غیر مشروط مذاکرات کی؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں دیر آیت درست آیت۔ یہ جو 1 ماہ ضائع کیا، اور کاش کہ یہ 30 نومبر سے چند دن پہلے یہ اگر بات ہو جاتی حکومت کی طرف سے، حکومت نے بالکل طارق عظیم صاحب نے جو بات کہی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا جس پہ عمران خان نے، جب یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے سے آپ دستبردار ہو جائیں، اور باقی ہر چیز پہ بات بھی ہو سکتی ہے، ہم آمادہ ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں، اور بہت سے معاملات تقریباً 80-70% چیزیں ان کی آپس میں طے بھی ہو گئی تھی، مذاکراتی جو ٹیمیں ہیں ان کے درمیان۔ لیکن جب عمران خان نے یہ بات کی اور اس کے بعد پھر 3 ہفتے پورے ضائع کیے حکومت کی طرف سے، حالانکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی ہماری طرف سے ایک فلیکسیبلٹی تھی جو ظاہر کی گئی، اور ظاہر ہے اس میں ایگو، انا، باقی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے عمران خان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پبلک میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، اور آئیے مذاکرات جہاں سے ٹوٹے تھے وہیں سے ان کو شروع کریں دوبارہ۔ اس کے جواب لیکن میاں صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ نے بھی اپنی ایگو سے ہٹتے ہٹتے بہت زیادہ ٹائم لگا دیا، کیونکہ پرائم منسٹر کا استعفیٰ وہ ٹائم تو ہم نے لگایا، لیکن وہ کوئی جائز مطالبہ نہیں تھا؟ دیکھیں 1 ماہ پورا انہوں نے پھر گزارا اور یہ کہا جی اب یہ 30 نومبر کر لیں اور اس کے بعد ہم بیٹھیں گے اور کریں گے بات۔ اب جب آپ اس طرح سے سوچ ہو آپ کی، بجائے اس کے کہ ہماری اس چیز کو وارم ویلکم کیا جاتا، بھئی آپ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، آپ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ہی سے ساری بات جو ہے نا وہ چلنی ہے، آپ اس میں جو بات کہہ رہے تھے وہ اب ہو گئی تو آپ اس کو انیشیٹو لیتے، فوری طور پر ہمیں انگیج کرتے، فوری طور پر مذاکرات جہاں سے ٹوٹے تھے وہیں سے دوبارہ شروع کرتے۔ لیکن بعض وزراء کی طرف سے اس طرح کے بیانات آئے، پرویز رشید صاحب نے روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کرنا شروع کی، عمران خان کو ٹیکس چور ثابت کرنے کے لیے کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری ایکسرسائز یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ خیر اب جب دوبارہ طارق صاحب سے پوچھوں، میں دوبارہ آتا ہوں فیصل آباد کی طرف دوبارہ آتا ہوں، طارق صاحب سے بھی پوچھ لوں کہ آپ دونوں جماعتوں سے میرے خیال میں پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک دن اگر تحریک انصاف کو فیل یہ ہونا کہ وہ تگڑی پیچ پہ کھڑے ہیں تو وہ آپ سے بات کرنے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتے، اگلے دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ تگڑے ہو گئے، آپ کہتے ہیں چلو بھائی چھٹی کرو، ہم نہیں مذاکرات کرتے۔ اناؤنسمنٹ آئی ہوتی ہے، کئی دنوں سے ہم روزانہ خبر چلا رہے ہیں بات چیت پہ تیار، بات چیت پہ لیے تیار۔ آپ دونوں جماعتوں کو سیاسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، آپ بڑی جماعت ہیں، حکمراں جماعت ہے، پہلے آپ، وہ تبھی حکومت میں آئے نہیں ہے، دوسرے نمبر پر وہ۔ دیکھیں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حکومت کا جو ہے حکومت کو سوٹ نہیں کرتا، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جی حکومت نے کل بھی جب کہا گیا کہ جی ہماری طرف سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، ہمیں سوٹ نہیں کرتا کسی بھی حکومت نے۔ آپ نے کام دکھایا نا، فیصل آباد میں اچھا شو ہی نہیں تھی کر پاتی اگر آپ ان کی مدد نہ کرتے۔ فیصل آباد میں ہماری طرف سے کسی ہمارے ممبر کو یا کسی پی ایم کہا گیا کہ آپ آ جائیں باہر۔ میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں ان کی، وہ خواتین، ہمارے 2 خواتین ہیں وہاں، کیا ان کے سامنے میں خواتین کا وہ بھی خواتین بتا سکتے ہیں جنہوں نے وہ ان کا جو ہے پرچم کا وہ پہنا ہوا ہے اور ڈنڈے لے کے پھری ہوئے، یہ کیا وہ ڈنڈے والوں کے سامنے 100 بندہ آپ کہے وہ 2 ہیں۔ میں بھی دکھا سکتا ہوں، فوٹیج دکھا پروڈیوسر صاحب وہ بھی دکھائیے، جس میں آپ بتائیے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم نے پرامن، اگر آپ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ٹائر جلا کے سڑکیں بند کر کے اگر اس کو آپ پرامن کہتے ہیں، آپ بتائیے، شہروں کی بندش نہیں، میں تو ملک صاحب نہیں، یہ بتائیے مجھے اس بات پہ بتائیے
کہ ٹائر جلانا، جا کے سڑکیں بند کرنا، یہ کیا پرامن احتجاج؟ طارق صاحب، میں ایز اے میٹر آف پرنسپل شٹر ڈاؤن پہیہ جام کا مخالف ہوں، اس سے غریب آدمی کی روزی روٹی ماری جاتی ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن آپ حکومت ہونے کے ناطے آپ کیا کر رہے تھے یہاں پہ اتنی دیر یہاں سے بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک سیکنڈ، ہمارے زمانے میں چیف منسٹر احتجاج کر رہا ہے، اب اس کا بھی تو تذکرہ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں ہے یہاں پہ کنٹینر اب کتنے 100 کتنے دن ہو گئے ہیں، کتنا تحمل ہم نے وہاں پہ کوئی دکھایا ہے کہ آپ نے جا کے زبردستی ان کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو؟ دوبارہ آئے ہیں، دوبارہ بیٹھے ہیں وہاں پہ، پھر دوبارہ آگے بیٹھ جائیں، 100 دن بیٹھ جائیں، لیکن معاملات اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ نہ ہی ہم نے کبھی کوشش کی ہے کہ اس کو بنایا جائے یا کوئی ایکشن ہو کہ جس میں تشدد شامل ہو۔ آپ کی جماعت کی اب خواہش، جو دلی خواہش یہ تھی کہ عمران ناک کی لکیریں نکال لیں اور پھر معافی مانگے کہ میں بنی گالا چلاؤں، مجھے راستہ دے دو۔ یہ شاید آپ کو علم ہو، مجھے ایسا کوئی علم۔ اچھا مولا بخش چاہیے صاحب، اپوزیشن کے طور پر جب پروٹیسٹ کیا جائے تو فیصل آباد والے واقعے سے ایک مجھے ویسے دلی دکھ ہوا کہ ایک وہ جو ہوتے ہیں نا پولیٹیکل حکمران، وہ چیزیں بہت مسنگ تھیں کہ ایک جگہ پہ اپوزیشن کے ورکرز ہیں تو اپوزیشن حکمراں جماعت کا ورکر وہاں سے دور رہنا چاہیے کہ کلیش نہ ہو۔ یہاں اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان کے 10 ہیں تو ہم 100 لائیں وہاں پہ تاکہ ان کی آواز دب جائے، اسی سے کرائسس پیدا ہوا۔ اس سے پہلے ان کے بیانات ہم بول رہے تھے، ہم یہ نہیں کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں، بالکل نہیں، جہاں جس کی بلائی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری آواز اس کے خلاف جانا چاہیے، ہم وہ کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے تھے جناب ایسے اعلانات آپ نہ کرو کہ یہ نکلیں گے تو پھر ہمارے شعر نکلیں گے، ایسے نہ کرو، حالات خراب ہو جائیں گے، یہ حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ پھر فیصل آباد میں جو ہوا، میں جس پارٹی کا کارکن ہوں وہ تو مد مقابل اپنے کارکنوں کو بھی اپوزیشن کے ساتھ لائی ہی نہیں، حکومت کے خلاف کر رہے تھے، حکومت نے ایکشن لیے ہیں، پارٹی کبھی بیچ میں نہیں آئی، اور ابھی آپ جو پارٹی کو بیچ میں لا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے، اور اللہ کرے اس کا اثر زائل ہو، اللہ کرے یہ بات چیت شروع کرے، لیکن میرا اپنا ڈر ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ اچھا نہیں ہے، میں جو دیکھ پہلے بھی ایسے ہی بہانا تھا، اب تو اللہ کرے یہ سدھر جائیں، دونوں جی نہیں سدھر جائیں، مشکل ہے بہت، نہیں لگتا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیے نا وہ اپوزیشن ہے ندیم بھائی، وہ وہی کریں گے، ان کو تو حکمرانی والا انداز اپنانا چاہیے نا، یہ کیوں اپوزیشن بنے ہوئے ہیں؟ سمجھ دونوں کو چاہیے تھی، یہ کیوں یہاں اپوزیشن؟ وہ موقع آ گیا تھا جیسے 77 میں ماشاءاللہ لگنے والی کیفیت تھی، وہ موقع پیدا کر دیا تھا، ندیم صاحب ان دونوں کو پختگی یہاں دکھانی۔ ندیم صاحب یہاں جمہوریت نے جڑیں مضبوط کی نہیں ہے، وہ جو جمہوری سیاست ہوتی ہے وہ ابھی توقع کرے کہ تحریک انصاف وہ اصول اپنا کر اپوزیشن بنے گی، ویسی نہیں ہے، وہ بھی پاکستان کی اپوزیشن ہے، وہ بھی موقع لے گی، انتخابات کی طرف ملک کو لے جائیں گے، لیکن یہ تو حکمران ہے، ان کو ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ میاں صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ ملک صاحب میں دیکھیں فیصل آباد کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، جس طرح چانڈیو صاحب نے کہا، ہم نے ایک اگر کال دی ہے احتجاج کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ یہ وہاں پر گھنٹہ کا چوک میں ہمارے احتجاج کے وقت سے بہت پہلے وہاں پر سینکڑوں لوگوں کو ڈنڈے دے کے مسلح کر کے وہاں بھیج دیں، جو جا کے ہمارے بینر پھاڑ دیں، ہورڈنگ پھاڑ دیں، جن پوائنٹس پہ ہمارے لوگوں نے وہاں احتجاج کرنا تھا وہاں اپنے لوگوں کو شروع سے وہاں پر بھجوا دیں، پولیس کو ان کی معاونت کے اوپر مامور کر دیں، اور پھر جو کچھ سارا دن ہوتا رہا ہے، جس طریقے سے ہوتا رہا ہے، اس کی مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملتی، اور بدقسمتی کے ساتھ آپ کی قطع کلامی ہوگی میاں صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ہمیں اسحاق ڈار صاحب جوائن کر رہے ہیں، میں پہلے ان سے ٹاکس کے اپڈیٹ لے لوں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ملک صاحب خیریت؟ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی تھینک یو جی، بسم اللہ جی۔ آپ کے اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھ لیے ہیں ڈار صاحب، پریس کانفرنس آپ کی کہ غیر مشروط مذاکرات کی بحالی کے لیے نون لیگ نے اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ مذاکرات کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بحالی کی ہم کئی دنوں سے سنوا رہے ہیں، یہ شروع کب ہوں گے؟ یہ انشاءاللہ ملک صاحب کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی اور ایز ارلی ایز ٹمارو ایوننگ if possible انشاءاللہ ایز ارلی ایز ٹمارو ایوننگ مذاکرات بحال کرنے کی آپ پوری کوشش کریں گے؟ جی پہلی میٹنگ کل شام کو ہو جائے تو گی۔ آپ کا رابطہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی والوں سے؟ جی میری اسد عمر صاحب سے بات ہوگی ہے، شاہ محمود صاحب سے بھی ہو جائے گی، لیکن تھرو اسد عمر صاحب میں نے شاہ محمود صاحب کو بھی پیغام دے دیا ہے، انہوں نے پبلکلی کسی اور چینل پہ اس کو ویلکم بھی کیا ہے، خوشائند کا کہ بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ نے بغیر مشروط، میں نے وہ شرط اس لیے میں نے کلیریفائی کر دی ہے کہ شرط نہیں ہے، لیکن اپیل میں ضرور کرتا ہوں، ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ چونکہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں
तो अगर ये अपने कराची और लाहौर जितनी भी आगे इन्होंने प्लान किए इसको पोस्टपोन करें डेफिनेटली, ताकि इसका जो मुल्क की मईशत पे मलिक साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, जो इसके जो नुकसान हैं हर एक समझता है, और जो इसमें आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो आपका कॉन्फ्रेंस रोड हुआ है, हम ताकि इसको, मैं नहीं कह रहा कि इसको परमानेंटली कैंसिल मुलतवी कर दें, और अभी तो खान साहब ने ये कह दिया कि जुडिशल कमीशन बनते ही हम इसको सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन जुडिशल कमीशन जाहिर है कल डायलॉग शुरू होंगे बनते बनते, तो चीफ जस्टिस साहब करेंगे तो ना हमने इसाक डार साहब, मैं आपकी इस कॉल को जो आपने अपील की है ना, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ। मेरे ख्याल बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैंने किसी चीज से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता नहीं देखा जितना कराची में हड़तालों से और पहिया जान। हम बैसियत पाकिस्तानी, वो एक पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनका फर्ज है कि इसको सीरियसली कंसिडर करें कि ये कुछ नहीं होगा अगर ये अगली जो उनके प्लान्स हैं 2-3 उसको अगर ये मुलतवी करते हैं। इसाक डार साहब, लेकिन इस पे एक सवाल आपकी तरफ आएगा कि उनको तो ये अपील की जानी चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी दिखानी चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी, लेकिन एक जिम्मेदारी आपको दिखानी है। वो मुतालबा उनका ये है कि जिन पॉइंट्स पे एग्रीमेंट था उसमें जुडिशियल कमीशन, वो कहते थे कि थ्रू ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस बनाया जाएगा और उसे क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग का इख्तियार दिया जाएगा। बड़ी स्पेसिफिक किस्म का मुतालबा था। मलिक साहब, आप करेंगे ये मामला, ये जो उनकी लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी सितंबर में, ये उनकी उस वक्त ये फॉर्मुलेशन थी, और वो आपके पास वो यानी इन सीक्वेंस है कि उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा, आपके पास एक कॉपी मौजूद है, ये मुझे मालूम है। अच्छा, अब बात ये है कि वहीं से बात शुरू होगी, लेकिन हमें कानून आइन को सामने रखना है। अच्छा, बात वहीं से शुरू करेंगे, इस पे डिसएग्रीमेंट नहीं है। 8 दिन के बाद स्ट्राइक हो जाए, और देखें अगर को हम ऐसा काम करेंगे जो चंद दिनों में अल्लाह ने अगर स्ट्राइक हो जाए, तो हम वी शुड बी प्रूडेंट एनफ। देखिए हम लेजिस्लेटर्स हैं, अपना शाह में मुकराई साहब इतने सीजन्ड, इतने पुराने पार्लियामेंटेरियन है माशाल्लाह, और दूसरे साथी भी उनको तजर्बा है, तो मैं समझता हूँ कि हम वो इसलिए आपको पता है कि हम भी अपनी लीगल एडवाइस लेते हैं, ये भी लेते हैं, ये पहले भी यही था जो हमारा प्रोसेस चल रहा था। तो हम देखें ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्रो ऑब्जेक्टिव इज कि जी पाकिस्तान में सिस्टमेटिक एंड मैसिव रिगिंग करके एक प्लान के जरिए, कॉन्स्पिरेसी प्लान के पीएमएल को पावर में लाएगा कर, यही है ना जी। कई दफा आपने भी दोहराया, मैंने भी दोहराया, हम उसको मान रहे हैं, इन्हीं के एलिगेशन को हमने कन्वर्ट करने के लिए हमने एग्री किया हुआ है कि जी स्कोप ऑफ वर्क वो होगा। तो अब उसको हम इस तरह करें कि वो ना हो कि हम चलने से पहले ही हमारी पीछे टांग खींची थे। ये मैंने बात इनसे अपने इनके सीनियर जो लोग हैं दोनों, उनसे मेरी बात हुई है 2-4 फ्री कैन को इस पे लचक दिखानी चाहिए, आपको भी दिखानी चाहिए और इमरान खान को भी दिखानी चाहिए। वो मोडालिटीज है ना जी, वो मोडालिटीज है। आपका मैक्रो ऑब्जेक्टिव तो वो है कि जी जुडिशियल कमीशन हो जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो। अब वो किस रूट से बनता है, आई थिंक वो हम बात करेंगे। अभी हम इन चीजों में अगर जाएंगे तो फिर पब्लिकली पोजीशन ले लेंगे तो मुश्किल हो जाती है। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, आपने कहा कि मुज़ाकरात वहीं से शुरू होंगे जहां लास्ट मीटिंग हुई थी। हाँ, जो इसी तरह नेगोशिएशन प्रोसेस तो यही होता है ना जी, यही होता है। सारी इनपुट साथ होती है सर। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके इसको आगे लेके चलें, लेकिन मीनवाइल जैसे मैंने कहा कि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी होने के नाते कि वो इसको सीरियसली कंसिडर करें, और ये उनको हक में जाएगा, ये उनको कोई इसमें कोई पॉलिटिकल डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की खातर या मईशत की खातर या पाकिस्तान कौम की खातर मुल्क के मुफाद में इस तरह की कोई भी पार्टी फैसला करती है तो इट वेल अप्रिशिएटेड। डॉक्टर साहब, एक चीज़ सिर्फ चलते चलते और पूछ लूँ, जो तफसीलात मैंने देखी हुई हैं अगर वो सामने रखूँ, अगर दोनों जमातों के अंदर दिलों में गुंजाइश हो और समझदारी का, सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करें, तो 3-4 दिन से ज़्यादा तो मेरे ख्याल में ज़रूरत भी नहीं है। आपने बहुत सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। जी, मैं समझता हूँ कि इनका जो मैसिव एजेंडा तो ऑलरेडी पार्लियामेंट्री पार्टी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हो रहा है, फ्यूचरिस्टिक एजेंडा जिसे मैं कहता हूँ, जो माजी का एक एलिगेशन का है, और जो हमने कहा था आपको याद होगा नॉन नेगोशिएबल, कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा गैर कानूनी गैर आईनी एक डिमांड है। आई अप्रिशिएट कि वो इन्हें ड्रॉप कर दिया, कर चुके हैं ये। सो मैं नहीं समझता कि उसमें हमें मोडालिटीज में इतनी दिक्कत आनी चाहिए। सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जुडिशियल कमीशन होगा, और उसको हम ये टास्क दे रहे हैं, जो इनकी एलिगेशन है वही उनका टर्म ऑफ रेफरेंस होगा कि जी आप फैसला कर दें, जो भी आपने जो काम करना है ये फैसला कर दें, हाँ या ना में जवाब दे दें। हाँ में कहेंगे वो ऑब्वियसली उसको एम्पलीफाई करेंगे, क्यों हाँ कह रहे हैं, ना में कहेंगे वो उसको एम्पलीफाई करेंगे। और वो जो हल्के खोलने का मुतालबा था वो भी कंसीडर करेंगे। देखें ये पार्ट ऑफ दिस है ना जी मलिक साहब, फिर वही हम बात ये देखें, ये वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने जुडिशियल कमीशन बनाना है, वो भी सुन रहे हैं ना। ये खत हम 13 अगस्त का लिखे हुए हैं। हमने पार्लियामेंट्री कमेटी इंतजार तो नहीं किया ना, हमारी खुलूस नीयत देखें हमारी लीडरशिप की, मियां नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, कि इनके डिमांड्स के ऊपर हमने पार्लियामेंट्री कमेटी बनवा दी। इनके 3 मेंबर उसमें आ गए। इन्होंने मुझे यूनानिमसली इलेक्ट किया कि जी तुम इसको हेड करो, तुम ये काम करो, मैं खादम हाजिर हूँ। लेकिन उसके बाद
उसके बाद हमने इसके ऊपर भी 13 अगस्त को खत लिखा, लेकिन आई एम श्योर कि दे आर वाचिंग अस। अगर हम उनको कहेंगे जी हम उनको कंडीशन लगाएंगे या उनको, जैसे मैंने कहा, बेहतर है कि हम ये बातें किसी प्रोग्राम में ना करें, क्योंकि ये फिर पोजीशन दोनों पार्टी की जब हो जाती है वो मुश्किल हो जाएगा फिर। ऑलराइट, मैं आपकी बात को वेलकम करता हूँ जी और इंडोर्स करता हूँ कि दोनों फ्री कैन जो है वो थोड़ी सी नरमी का मुजाहरा करते हुए बात को आगे होगी इंशाल्लाह। प्रोग्रेस हमारी तरफ से इंक्लूसिव नीयत से लीडरशिप ने हमें ऑथराइज किया है, तो मैं हूँ, आसिन इकबाल साहब है मेरे साथ, हम दोनों इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम कहीं किसी जल्दी से जल्दी हतमी नतीजे पे लेके जाए। बहुत शुक्रिया इसाक डार साहब, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक पे आते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इसाक डार साहब कहते हैं कि गैर मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। कल शाम को अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है जिसमें मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और जहां से बातचीत ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। और सीनियर मोस्ट जजेस, जिससे मुराद ये है कि मोस्ट लाइकली चीफ जस्टिस हो सकता है, क्योंकि ये सवाबती सुप्रीम कोर्ट की है, खुद उस बेंच की सरबराही कर रहे हो, उसके ऊपर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का कमीशन होगा जो इस इल्ज़ाम की तहकीकात करेगा। मियां महमूद रशीद साहब, मेरे ख्याल में काफ़ी गुंजाइश पैदा की है हुकूमत ने और दरख्वास्त आपसे की है कि आप अपना धरना और ये जो लॉकडाउन वाला है ना, शहर बंद करने वाला, इसको फ़िलहाल मुलतवी कर दें, ख़त्म भी ना करें। तो आपका रद्दअमल क्या है? देखिए, इसमें उन्होंने जो बात की है, मेरा ख्याल है हमारी सीनियर लीडरशिप इस पे, एक तो कल हमारी मीटिंग थी लेकिन उस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई इंदिया ज़ाहिर नहीं किया गया था और सीरियसली कोई बात नहीं आई थी सामने। कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी और वहाँ ये डिस्कशन भी हुई कि किसी ने कोई रब्ता किया है, तो वहाँ से यही जवाब मिला कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो फिर हमने ये सोचा कि हमारा ये एहतजाज का शेड्यूल जो है ये इसी तरह से चलेगा। अब दोबारा रब्ता हुआ है, कल सपोज़ हमारी पहली इनकी मीटिंग हो जाती है कायदीन की आपस में बैठ के, और जहाँ से मुज़ाकरात टूटे थे वहीं से दोबारा अगर शुरू होते हैं तो इस पे सोचा जा सकता है, पार्टी लीडरशिप इस पे सोचेगी कि आया ये जो हुकूमत की ये मेरे ख्याल में आपको काफ़ी फराख दिली का मुजाहरा करना चाहिए इस पे मियाँ साहब, क्योंकि मुफादात जो हैं यहाँ पर सिर्फ हुकूमत के हर्ट नहीं होते, पाकिस्तान के शहरियों के हर्ट होते हैं। तो अगर वो कल मुज़ाकरात में आपको गुंजाइश देते हैं तो एक स्टेप आप भी आगे बढ़िए। खास करके हमारी सीनियर लीडरशिप बात करेगी। मैं मलिक साहब फैसलाबाद के हवाले से ज़रूर बात करनी चाहूँगा। ज़रूर करिए। फैसलाबाद के अंदर जो कुछ हुआ, मैं ये समझता हूँ कि उसमें सरासर सरियन यानी ये हुकूमती पार्टी की तरफ से एक प्लान के साथ हालात को बिगाड़ा गया। हमने अगर यहाँ पर अनाउंस किया था तो वो हुकूमत की तरफ से मुसलसल वहाँ पर 24 घंटा घर में, सुबह दुकानें खुलने से पहले वहाँ पर सैकड़ों लोग इन्होंने वहाँ पर भिजवाए मुसल्ला। उसके बाद जहाँ जहाँ हमने अपना धरना देना था वहाँ पे इन्होंने अपने लोग भेजे। और मैं अगर आप थोड़ी सी ये तस्वीर भी एक दिखाना चाहता हूँ, बदकिस्मती से राना सनाउल्लाह साहब ने जिस डटाई के साथ कल यहाँ पर झूठ बोला है पूरी कौम के सामने आके, मीडिया के सामने 2 लोगों को पेश करके, ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि असल हक़ाइक़ क्या है। ये बदकिस्मती से जो ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मेरे इंतहाई जो है ये दाएं साइड पे वो फर्द है कि जो फायरिंग करता हुआ तमाम मीडिया वालों ने दिखाया। आप सेंटर में देख सकते हैं फायरिंग, लोगों को डंडा लेके मार रही है लोगों को। तस्वीर में तो आपकी इम्तियाज तस्वीर में तो जो है आपकी एक लेडी है जो मार रही है लोगों को डंडा लेके। ये आप देख लीजिए ना जरा तस्वीर। ये मेरे पास ये वो दिख गया परवेज जट, ये मुस्लिम लीग नून का यूनियन काउंसिल का चेयरमैन का कैंडिडेट है जो राना सनाउल्लाह साहब के तमाम इस तरह के कामों की निगरानी करता है। ये जरा जूम सामने रखिए, आप सामने रखिए, ये हमारे कैमरामैन वहां होंगे, उन्हें बोलिए जूम इन करें इसे, ये फोटो नजर नहीं अभी आ रही, ये जरा बड़े फ्रेम में दिखाइए जी इनकी तस्वीर। बड़े फ्रेम में जो आपकी अपनी जो दिखा रहे हैं ना, आप आज वाले जो दिखा रहे हैं वो, ये जरा जूम इन करिए, इसे जूम इन करिए कैमरामैन साहब, इसको जूम इन करिए पिक्चर को, जूम इन करें जी मियाँ साहब, आप बात करते जाइए, इसको सामने रखिए कैमरामैन साहब, जरा जूम इन करिए पिक्चर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कौन है परवेज जट साहब? इस तस्वीर परवेज जट साहब जो दायरे में सेंटर में नजर आ रहे हैं, उनके साथ इम्तियाज वल्द सराज और लेफ्ट साइड पे इनका इफ्तिखार उर्फ अत्ता पहलवान, इन दोनों को कल राना सनाउल्लाह ने पेश किया मीडिया के सामने कि जी पीटीआई कहती है इन्होंने फायरिंग की है, इन्होंने तो फायरिंग कोई नहीं की।
اب یہ جو پرویز جٹ ہے پیچھے، یہ مسلم لیگ نون کا، ان کا CC95 کا چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے. یہ پورا فیصل آباد جانتا ہے پرویز جٹ کون ہے، اور اس طرح کے تمام ٹاسک رانا ثناء اللہ نے ان کے سوال یہ ہے کہ کیا اس نے فائرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ بتائیے اس نے فائرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ جی، یہ میں آپ کو باقی ساری تصویریں دکھا رہا ہوں. یہ جو جن بندوں نے فائرنگ کی ہے یہ مانیٹر کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو اور فلاں جگہ کرو. یہ اس کے بعد میں دوسری تصویر آپ کو دکھانے لگا ہوں. یہ دوسری پرویز میں پرویز جٹ ہے، اس کے ساتھ امتیاز ولد سراج ہے، اور اس کے ساتھ وہ فرد جو فائرنگ کر رہا ہے. جب انہوں وہ مکر گئے کہ موقع پہ ہم موجود ہی نہیں ہیں. یہ تمام لوگ رانا ثناء اللہ کے ووٹر سپورٹر ہیں، اور یہ آپ تصویر دیکھیں. اس کے بعد میں آپ کو یہ تیسری تصویر دکھاتا ہوں. رانا ثناء اللہ نے ہولڈ پہ رکھیے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان سے بات کر لوں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ملک صاحب. شاہ صاحب، اسحاق ڈار صاحب نے ابھی کہا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات کل شام ارلیسٹ پاسبل اپرچونٹی ہے مذاکرات کی، جہاں سے ٹوٹے تھے وہیں شروع کریں گے، اور 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل کمیشن ہوگا. آپ سے درخواست وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنا شہر بند کرنے کا پروگرام فی الحال ملتوی کر دیں. آپ کا رد عمل؟ ملک صاحب، ہم غیر مشروط مذاکرات کے آغاز کو ویلکم کرتے ہیں. ہم نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا تھا، نہ کل کیا تھا، نہ آج کر رہے ہیں، اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اگر حکومت سنجیدہ ہے، اور میں بالکل ان کی بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، اور بظاہر سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک ہی نقطہ ہے جو حل طلب ہے، باقی سب کچھ طے ہو چکا ہے. وہ کیا ہے سر؟ وہ ہے ٹرمز آف ریفرنس، TOR پر بیٹھ کر. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیتوں میں خلل نہیں ہے، نیک نیتی ہے، تو وہ آسانی سے ایک آدھ نشست میں طے ہو سکتا ہے مسئلہ. شاہ صاحب، ایک بات جو ہے ڈار صاحب کی، اسی کو لے کر میں بھی اسے انڈورس کروں گا کہ آپ کو شہر بند کرنے کا پروگرام آپ 2-4 روز کے لیے آگے لے جائیں، 2-3 دن مذاکرات کو موقع دے دیں. آئی ہوپ کہ آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. میں عرض کروں ملک صاحب، انگریزی کی جو مثال ہے once bitten twice shy. ہمیں سچی بات، ہم بالکل نہیں چاہیں گے بلا وجہ خلل ڈالنا. ہم بالکل چاہیں گے مذاکرات کو منطقی نتیجے تک پہنچانا، لیکن حکومت اس کو حل کر سکتی ہے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ ہماری جو اس وقت ہماری سوچ ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ کمنس ہوگا، جوڈیشل کمیشن کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے، ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایگریمنٹ کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن آئے گا، تو اس پر ہم اپنے پلان کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو یہ گفتن نشستن برخاستن پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے. آل رائٹ، آپ کہتے ہیں جی کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر تو ہم اپنے اس پلان کو ریکنسیڈر کریں گے، تب تک نہیں کریں گے. مجھے دیکھیے، یہ اس وقت جو پارٹی کی لائن ہے، میں آپ کی خدمت وہ پیش کر رہا ہوں کہ پارٹی کی لائن یہ ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں پاتا، ہم اپنے کسی پروگرام کو مؤخر نہیں کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. صاحب آپ کا رد عمل، اور پھر میں ادھر سے چانڈی صاحب دیکھیں، ان کا جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے تو وداؤٹ اینی کنڈیشن، 2 پری کنڈیشنز کی بات کر رہی ہیں. مجھے بھی امید ہے کہ قریشی صاحب جب کنسلٹ کر لیں اپنی دوسری لیڈرشپ کو، تو یہ بھی وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس جو ہے یہ معاملات کو آگے لے کے گنجائش پیدا کریں. اگر آپ اس پہ دوبارہ کنڈیشن لگانے شروع کریں، ہماری طرف سے نو کنڈیشن. اب یہ کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ جی جب تک وہ نہیں قائم کیا جا سکتا اپنا کمیشن، اس وقت تک ہم اس کو پوسٹ پون نہیں کریں گے. دیکھیں، پوسٹ پون کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ پوسٹ پون کرتے ہیں، دوبارہ بھی ریکنوین کر سکتے ہیں اپنی کمیٹی کو، دوبارہ بھی یہ شروع کر سکتے ہیں دھرنے وغیرہ جو میرے خیال میں ڈائریکٹلی عمران خان کو بھی آپ کی جماعت کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ اس کو ریکنسیڈر کریں. پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو 2-4 روز ہماری طرف سے اتنی فراخ دلی سے ہم یہ آفر کر رہے ہیں جس کو اب ساری دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ بڑی فراخ دلی کا ایک سنجیدگی کل شام کو آپ کو دکھانی پڑے گی کہ آپ کل جب میز پہ بیٹھیں تو آپ کیا چیز ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں. میرے خیال میں جو ٹی او آرز کی بات ہو رہی ہے، ٹی او آرز میں بات ہو سکتی ہے، اس میں پہلے بھی ہم کہہ سکیں اسے ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اتنا بڑا ہم ایشو بنا رہے ہیں، بات کی جا سکتی ہے. چانڈی صاحب 1 لائنر پھر بریک کی کال کا. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ڈر کے ساتھ، میں پر امید بننا چاہتا ہوں اور دعا کرنا چاہتا ہوں اللہ ان کو کامیاب کرے، پر ڈر اپنی جگہ پر موجود ہے. پریشر میں بات چیت کر رہے ہیں، تاثر یہی مل رہا ہے. اسی لیے تحریک انصاف یہی کہے گی کہ اگر ہمارا پریشر کم ہو جائے گا تو پھر بات چیت پھر ویسے ہی مذاق کے حوالے ہو جائے گی. وہ پریشر کم نہیں کریں گے، نتیجے میں دعاؤں کے ساتھ ہی یہ عمل مکمل ہو سکتا ہے، ویسے نہیں ہوگا. ایک لے لیں جی، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. چانڈیو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اب ان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جو ڈار صاحب ہیں وہ ہمیشہ معاملات بنانے والی شخصیت ہے. سینٹ میں جو میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کا انداز، طریقہ کار کہ کسی بھی طرح بات سلجھے، کبھی ایسی بات نہیں کرے جس سے اگلے کو آگ لگ جائے. لیکن دوسرے دوست ہیں وہ بولتے رہیں گے. میں اس بات سے آپ کے ساتھ متفق ہوں، اگر یہ کامیاب کرنے ہیں تو دونوں کو آگے آگے چلنا ہوگا 2 قدم. ان کو بھی واپس پیچھے بات کرنی ہوگی. یہ نہیں چلے گا صحیح کہ یہ معاملہ بھی ساتھ چلے، تقریریں بھی چلیں گی، گالیاں بھی دیں گے ہم، اور پھر حکومت مذاکرات بھی. ایسا نہیں ہوگا. حکومت کو بھی اپنے وہ جو مزاحیہ انداز سے باتیں کر رہے ہیں وزراء صاحبان، ان کو وہ لگام دیں. دونوں جماعتیں اپنے مزاحیہ فنکار پیچھے بند کریں تاکہ بحران سے نکلے. انہوں نے لفظ اچھا میں نہیں کہا ہے مزاحیہ فنکار آپ نے بلوائی ہو گیا ہے. میں نہیں ہے، ان کو سنجیدگی دکھانی پڑے گی. لیکن میں کسی کا نام لیے بغیر پھر میں کہہ رہا ہوں، ہاں سچی بات ہے، لیکن ملک سے زیادہ تو نہیں ہے، قوم سے زیادہ تو نہیں ہے اگر میں نے کہا تو. لیکن میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، میں سہما ہوا ہوں. ایسا ایک دور ہم نے دیکھا ہے، ہر جگہ ایسے لوگ بیٹھے جو بگاڑنے والے زیادہ ہیں، بنانے والے نہیں ہیں. یہ تو شکر کریں کہ ایک ادارہ ہے جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہے، دوسرا پیریڈ آ رہا ہے اور وہ مداخلت نہیں کر رہے ہیں. ورنہ کسر کسی نے نہیں چھوڑی کہ ہم جن کا انتظار کرنا چاہتے ہیں، جن کی انگلی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو خدا نے ان کو سمجھ دی ہے کہ اگر پاکستان کو اس راستے پہ چلانا ہے ترقی، امن اور سکون کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ پہ رکھے. یہ بھی دعا مانگیے کہ وہ اس وقت چیلنج ضرب عضب ہے، یہ نہیں ہے، اس کا انحصار بھی لطیف صاحب ان 2 حضرات پر ہے. صحیح. 2 پارٹیوں پر. میاں صاحب، آپ وہ تصویر دوسری دکھا رہے تھے، وہ اپنی تصویر آپ دوبارہ دکھا کے اپنی بات پوری کر لیجئے، پھر ہم طارق صاحب کی طرف آ جائیں. نہیں، میں تو یہ تصویر دکھا رہا ہوں کہ یہ کئی تصویر، یہ ایک تصویر دیکھیے جس میں یہ جو لوگ ہیں دونوں، ان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ تمام رانا ثناء اللہ کی چیف سپورٹرز ہیں. اس سے پہلے جو میں نے تصویر دکھائی آپ کو وہ بھی آپ نے دیکھی. اب یہ جو تصویر، میں تیسری تصویر یہ دکھانے لگا ہوں، ایک فرق تو وہ ہے کہ جو فائرنگ کرتا رہا، جو دوسرے امتیاز سرور اس کے ساتھ کھڑا ہے اور پرویز جٹ بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جو فائرنگ کر رہے ہیں وہ کون سا، اس کے اوپر انگلی رکھ کے دکھائیں گے؟ یہ رانا صاحب کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں؟ جی یہ رانا صاحب کے ساتھ، یہ پرویز جٹ ہے جی، یہ پرویز جٹ ہے جو رانا صاحب کا چیف سپورٹر رائٹ ہینڈ مین ہے. اچھا جی، یہ فائرنگ کروا رہا ہے کھڑے ہو کے، یہ فائرنگ کروا رہا ہے کھڑے ہو کے اس فرد سے. اچھا جی بالکل کروا رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. تو یہ ساری تصویریں جو ہے نا، یہ ابسکونڈر ہیں دونوں آدمی. یہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی پسٹل پکڑا ہوا ہے. یہ بتائیے اس مظاہرے کی تصویریں دونوں؟ جی یہ نہیں، اس وقت جب فائرنگ ہو رہی ہے اس موقع کی تصویریں ہیں، مظاہرے کی نہیں ہیں. اس موقع کی تصویریں، اس موقع کی تصویریں ہیں ایف آئی آر میں جب نام یہ درج فائرنگ ہو کروائے رہی تھی. یہ تو پھر ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے میرے خیال میں. آپ اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، یہ ایف آئی آر کے ساتھ 100% ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. جو کل ہم نے بڑی مشکل سے رانا ثناء اللہ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ 2 لوگ انہوں نے پیش کیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ رانا اظہر نامی شخص جس کا اس وقوع کے اوپر جہاں یہ مرڈر ہوا ہے، جہاں ہمارا کارکن شہید کیا ہے انہوں نے، اس سے چند قدم کے فاصلے پہ ان کی سی این جی ہے. رانا اظہر نامی بندہ جو فائنانسر ہے رانا ثناء اللہ کا، وہاں پر سینکڑوں کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، کناتیں لگی ہوئی ہیں، جتنے اشتہاری ہیں، گنڈا ایلیمنٹ ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہیں، ان کو مسلح کیا گیا ہے. وہاں سے بار بار ٹولیوں کی شکل میں پہنچتے رہے ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. محمود رشید صاحب دیکھیں، رانا صاحب اس وقت موجود نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے. اس کو یہاں روک دیتے ہیں. رانا صاحب موجود نہیں. رانا صاحب جو کل سے جو چینلز کے اوپر آگے جو جھوٹ بول رہے ہیں پوری قوم کے سامنے، وہ آپ کو نظر نہیں آیا کون موجود تھا وہاں پہ؟ رانا ثناء اللہ نے 100% جھوٹ بولا کل یہاں پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی وہ مرکزی کردار ہے. ان کی سوچ ہے یہاں پر بھی پرتشدد کرنے والا سارے معاملے کو یہ لوگ ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ان لوگوں کو گراؤنڈ کرے. یہ کہنے کو تو انہوں نے ریزائن دیا ہوا ہے، لیکن سرکاری گاڑی ان کے پاس ہے، سرکاری کوٹھی ان کے پاس ہے، سارا عملہ ان کے پاس ہے. یہ کس حیثیت کے ساتھ یہ حالات کو بگاڑ رہے ہیں؟ اس قسم کے بیانات جو ہیں جیسے آپ دے رہے ہیں، کل آپ نے ایف آئی آر جب لکھائی ہے، جو نام آپ نے لکھائے ہیں اس وقت تو آپ کو یہ نام یاد نہیں آئے. آج آپ کو یہ نام یاد آ رہے ہیں، آپ کو پھر آپ بنا رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑیں،
جو ہمارے پاس یہ ویڈیوز ہیں، یہ میں ندیم ملک صاحب آپ کو بھجواؤں گا، اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو جا کے پولیس کو آپ ان کے حوالے کیجئے۔ اچھا میاں صاحب ایسے کریے، یہ تصویریں جو ہے نا آپ ہمارے کیمرہ مین کو دے دیجئے، میں اس کو نیوز میں چلوا دوں گا، لیکن میں اور الزامات یہاں میں متفق ہوں طارق صاحب سے کہ الزامات میں لڑائی ہو جائے گی اور حالات تصادم کی طرف گئے۔ آپ یہ تصویریں ہمارے کیمرہ مین کو دے دیجئے، ہم نیوز پہ اس کو چلوائیں گے، اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ طارق صاحب کلوزنگ ریمارکس۔ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کروا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ندیم ملک صاحب حکومت جو کر رہی ہے، حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 4 ماہ سے پرامن طور پر ندیم ملک صاحب لگے ہوئے ہیں، مشروط طریقے سے آفر کی ہے، عمران خان پر حملہ کروایا، خلوص کے ساتھ آفر کی ہے، اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اسی اسپرٹ سے۔ اس قسم کے جو جوابات ہم دیں گے، جب کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو گئے، جب بیانات بنتے ہیں، آگ لگا دو، مار دو، یہ باتیں جو نہیں ہونی چاہیے دوبارہ۔ اپوزیشن کو تو پاکستانی اپوزیشن والا ہی کردار ادا کرنا ہے، ٹائر بھی جلائیں گے، ابھی اتنے مہذبی بھی معاملہ نہیں ہوا ہے، سب کچھ کریں گے۔ میری طرف سے ذمہ داری حکومت پہ ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں آپ ٹھنڈے ہو جائیں، آپ دھیمے ہو جائیں، یہ نقصان آپ کا ہوگا، اور اگر ملک میں کچھ انتشار پھیلا تو ذمہ داری آپ پر آئے گی۔ طارق عظیم صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب بہت شکریہ آج کے پروگرام میں، آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔